أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو نعمان وهو أطيب. فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسم فغير الله الماء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جملہ احباب، محبت و عقیدت کے ساتھ امام الانبیاء، شفیع آسیاں، بے سہاروں کے سہارا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، روح کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، منبع کائنات، مبدأ کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں محبت و عقیدت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز سے محفل کے اندر ذوق پیدا ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. رونق محفل، زینت محفل، عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب، عزیزم مولانا قاری محمد عمران صاحب، عزیزم مولانا محمد ثاقب جیلانی، عزیزم مولانا احمد نور، مولانا رفیع اللہ صاحب، محترم بھائی محمد وقاص صاحب سیالوی، انتہائی مخلص دوست محترم حاجی محمد انور صاحب، بھائی محمد جاوید صاحب، اور دیگر معزز محترم عاشقان مصطفیٰ. سب سے پہلے میں عقیدت کے، محبت کے پھول پیش کرتا ہوں. ہدیہ تبریک و تحسین محترم حاجی احمد خان صاحب، محترم حاجی محمد فاروق صاحب، محترم فوجی محمد نواز صاحب، محترم حاجی عطا محمد صاحب، اور دیگر دیسی برادری، اہل ڈیرہ، اہل محلہ، جنہوں نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. دعا فرمائیں خالق کی کائنات، بالخصوص مولانا فاروق صاحب اور دیگر اتنی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا. جس طرح آپ نے مسجد کو رونق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو منور روشن فرمائے. ہمارے بھائی فلک شیر صاحب بھی تشریف لائیں، دیگر لال خیل برادری، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین محتشم، اس مختصر وقت میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے عظمت مصطفیٰ سے، اس کا تعلق ہے ذکر مصطفیٰ سے، اس کا تعلق ہے رفعت مصطفیٰ سے.
اس کا تعلق ہے محبت مصطفیٰ سے، اس کا تعلق ہے حرمت مصطفیٰ سے۔ سامعین محتشم، اللہ کا کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ ساری نعمتیں ایک جانب ہوں، خدا کی قسم اس نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ خالق کائنات نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء ترستے رہے، انبیاء تمنا کرتے رہے۔ اللہ نے کرم کیا کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ تھوڑا سا ساؤنڈ کھول کے تاکہ گلے پر اثر نہ پڑے، توجہ کرنا۔ سامعین محتشم، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میرا خطاب ہوتا بھی مختصر ہے، جامع اور معنی ہوتا ہے، اور میں اپنی محبت کے ساتھ، جوش کے ساتھ خطاب کرتا ہوں، تو جو مجمع ہو اس کے اندر بھی جوش ہو تو سونے پر سہاگا ہے، یقیناً محفل کے اندر ذوق پیدا ہو جائے گا۔ جو بات اچھی لگے آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ سامعین محتشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کی کائنات نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں، خالق کی کائنات نے کمالات سے نوازا ہے۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا اس کائنات میں جس کے ہر عضو پر گفتگو کی گئی ہو۔ الحمد سے لے کر والناس تک آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے جائیں، کسی جگہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کے حسن کو بیان کیا گیا، کسی مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو بیان کیا گیا، کسی مقام پر میرے آقا کے دل کو بیان کیا گیا، کسی جگہ پر میرے آقا کے زمانے کو بیان کیا گیا، کسی مقام پہ میرے آقا کے خلق عظیم کو بیان کیا گیا، کسی مقام پر میرے آقا کی پیشانی مبارک کو بیان کیا گیا، کسی جگہ پر میرے آقا کی عمر کو بیان کیا گیا۔ اور جب قرآن پاک کے 27ویں سپارے کو ہم پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم میرے آقا کی زبان کا ذکر ہوتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ عظمت والا محبوب وہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ وہ ہے، جب بھی بولتا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جب بھی بولتا ہے اللہ کی چاہت کے ساتھ بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے اللہ کی تمنا کے ساتھ بولتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو یہ محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ مزہ نہیں آیا؟ بلند آواز سے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، یہ چند منٹ کی حاضری ہے، ایسی حاضری پیش کریں کہ دربار مصطفیٰ میں قبول ہو جائے، میرے آقا کی آپ پر نظر ہو جائے۔ یہ جب بھی بولتے ہیں اس کی رضا سے بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اس کی چاہت سے بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اس کی مرضی سے بولتے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ ہم بولتے ہیں ہمارے لفظوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ہم بولتے ہیں ہمارے لفظ ہوا میں حلول کر جاتے ہیں، فضا میں چلے جاتے ہیں، کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن جب آمنہ کا لال بولتا ہے، جب حبیب کبریا بولتا ہے، جب عبداللہ کا دلدار بولتا ہے، نبیوں کا سرتاج بولتا ہے، تو خدا کی قسم الفاظ جب میرا نبی بولتا ہے الفاظ ہوا میں حلول نہیں ہوتے، ضائع نہیں ہوتے۔ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، جب میرے آقا بولتے ہیں ان کے ہاتھ میں قلم ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔
ربیع الاول سے پہلے تقریریں شروع ہوئی، ربیع الاول ختم ہو گیا، ربیع الثانی شروع ہے۔ خدا کی قسم 27 تاریخ تک لگاتار خطابات ہیں، لیکن دل میں ذوق ہے، دل میں محبت ہے، جوش ہے، نہ گلے پر اثر پڑتا ہے نہ طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم راضی کرنے آتے ہیں، یا تو رب کو راضی کرنے آتے ہیں یا جناب محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب بھی بولتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، حضور کا کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے، حضور کا کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ امت تک نہ پہنچے۔ ایک دن کسی نے روک دیا، ہر دور میں ہوتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق، اس نے کہا یار ہر لفظ نہ لکھا کر، بشری تقاضے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر لفظ نہ لکھا کر۔ عبداللہ ابن عمر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا کی نظر پڑتی ہے، ہاتھ میں قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں کیوں نہیں لکھ رہے؟ میرے لفظوں کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ میری حدیثوں کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ میرے ارشادات کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ میرے ملفوظات کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ میری باتوں کو کیوں نہیں لکھ رہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وجہ یہ ہے بشری تقاضے ہیں، مجھے کسی نے منع کیا ہے، توجہ کرنا، میرے آقا اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے ہیں اکتب لکھا کر، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا، جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اس زبان سے کبھی نہ حق نہیں نکلا، جب بھی نکلا حق نکلا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جب بھی یہ زبان بولتی ہے یہ وحی ہوتی ہے، جب بھی زبان بولتی ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جب بھی دل زبان بولتی ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ سامعین محتشم، میرے آقا کی زبان وہ ہے منہ سے جو نکل دیتا ہے کھانے کے کائنات اسی طرح فرما دیتا ہے۔ زبان سے جو کچھ نکلتا ہے خدا کی قسم حق نکلتا ہے۔ کہنے والا کون؟ محمد مصطفیٰ، اور لکھنے والا کون؟ صحابی رسول۔ ایسی شخصیت تو بتائیں جس کی زبان کی خالق کی کائنات نے تعریف کی ہو یہ آپ کا نبی ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیری ہر اعضاء کی میں قسمیں اٹھاؤں گا، کبھی تیرے چہرے کی قسم اٹھاؤں گا، کبھی کہوں گا والضحیٰ، کبھی تیرے چہرے کی زیارت کبھی قسم اٹھاؤں گا، واللیل اذا سجا کبھی تیرے سینے کی بات کروں گا، الم نشرح لک صدرک کبھی تیری عمر کی بات کروں گا، لعمرک کبھی تیرے زمانے کی قسم اٹھاؤں گا، والعصر ایسی شخصیت آئی نہیں ہے زمانے میں خدا کی قسم جس کے اعضاء کی قسم خالق کائنات نے اٹھائی ہو۔ یہ میرا نبی ہے کہ جس کی زبان کی تعریف میرا رب کر رہا ہے۔ اگر توجہ ہو تو دوسری حدیث سنا دوں، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تقریب قریب ہے ختم ہونے کو، توجہ کرنا۔ دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث۔ کیسا منظر ہوگا جب حضور کے ساتھ صحابہ چلتے ہوں گے۔ میرے آقا کی ہمراہ صحابہ ہیں، حضور سفر میں ہیں، ایک جگہ میرے آقا پڑاؤ کرتے ہیں، ایک جگہ میرے آقا آرام کرتے ہیں، صحابہ کو پیاس لگ جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، میرے آقا کہتے ہیں جاؤ وہ سامنے ایک کنواں ہے، سامنے ایک کنواں ہے وہاں سے پانی لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کنویں کے نزدیک تو جانور بھی نہیں جاتے، کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، کھارا پانی ہے، اس کنویں کو تو بیسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بیسان کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نہیں، پہلے کڑوا پانی تھا، پہلے کھارا پانی تھا، پہلے نمکین پانی تھا،
میرے آقا کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مولانا فاروق صاحب حضور فرماتے ہیں بل ہوا اطیب، یہ پکیزہ پانی ہے، میٹھا پانی ہے۔ توجہ کرنا، فغیر اللہ الاسم، میرے آقا نے نام تبدیل کر دیا۔ صحابہ بالٹیاں لے کر جاتے ہیں، برتن لے کر جاتے ہیں، جب پانی کنویں سے نکالتے ہیں، ایمان والوں میرے آقا کی زبان کی اندر کتنی تاثیر ہے۔ حضور نے کنویں کو میٹھا کہہ دیا، جب پانی برتن میں بھر کے حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے آقا جب پانی پیتے ہیں تو پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جب ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا، خالق کی کائنات نے پانی بھی تبدیل کر دیا۔ ہم نے نام تبدیل کیا، خالق کی کائنات نے پانی کی تاثیر تبدیل کر دی۔ یہ زبان حاجی انور کی نہیں ہے، یہ بھائی فرق شیخ کی نہیں ہے، یہ احمد شیخ کی زبان نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی زبان نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی زبان نہیں ہے، یہ کسی محقق کی زبان نہیں ہے، یہ کسی شیخ القرآن کی زبان نہیں ہے، یہ کسی اور کی زبان نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی زبان ہے۔ جب زبان سے نکل جاتا ہے تو خالق کے کائنات کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیتا۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، زبان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا ذوق، آپ کی محبت، آپ جانتے ہیں کہ یہ گھنٹوں پر تقریر مشتمل نہیں، چند منٹوں پر۔ آئیے میں نبی پاک کی تیسری حدیث سنا دوں، اگر توجہ ہے تو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یقین فرمائے تیسری حدیث میرے آقا کی زبان کے بارے میں۔ میرا ذوق آپ جانتے ہیں، یا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ نہ تو میں نے میاں صاحب کا کلام پڑھنا ہے، نہ میں نے سلطان العارفین سلطان باہو کا کلام پڑھنا ہے، یا ہیر رانجھے کا کلام نہیں پڑھنا، کسی اور شاعر کا کلام نہیں پڑھنا، کمتر کا نہیں پڑھنا، بسمل کا نہیں پڑھنا۔ جب بھی پڑھنا ہے رب کا کلام پڑھنا ہے۔ اس طرح رب بے مثل و بے مثال ہے، خدا کی قسم اس کے کلام کے اندر بھی بے مثلیت پائی جاتی ہے، اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس طرح میرا محبوب بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ توجہ ہے تو تیسری حدیث سنا دوں۔ میرے آقا بات کرتے ہیں، جو سننے والے عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ بیٹھے ہیں حضور کی بات سنتے ہیں۔ اس دور میں ایک ایسا بد نصیب ہے، وہ دیوار پہ کھڑے ہو کر حضور کی نقلیں اتارتا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ باتیں کرتے ہیں، وہ منہ ٹیڑھا کرتا ہے، وہ نقلیں اتارتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، سال گزر گیا، سامنے آیا نقلیں اتار رہا ہے۔ توجہ کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلتا ہے کن کذالک، کن اسی طرح ہو جا۔ اس نے چہرہ ٹیڑھا کیا ہوا تھا، نبی کی زبان سے نکلتا ہے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، فالج نہیں، چہرہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نہیں، دوائی اثر نہیں کرتی۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کیا ہوا؟ فالج ہوا ہے، تیری زبان کیوں کام نہیں کرتی، تیرا چہرہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ وہ کافر کہتا ہے فالج نہیں ہوا، میں نبی کی نقلیں اتارتا تھا، نبی نے کہہ دیا اس طرح ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، توجہ کرنا، فلم یزل یختالج حتی ماتا، حتیٰ کہ اس دنیا سے گیا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیری زبان سے نکل گیا ہے، ہم نے اس کو اسی طرح کر دیا۔ سامعین محتشم، یہ میرے آقا کی عظمت ہے، زبان سے جوش کچھ نکلتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ چوتھی حدیث، لوگ کھانے پر بیٹھے ہیں،
کئی لوگ ہوتے ہیں نا ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، ٹیک لگا کر کھانا منع، کھڑے ہو کر کھانا منع۔ دسترخوان پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ کھبے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ میرے آقا اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا سردار ہوں، میری بےزتی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ ویسے کہہ دیا، کئی لوگ ہوتے ہیں نا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا میرا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اب توجہ کرے، زبان مصطفیٰ کی طاقت دیکھیں۔ حضور سمجھ گئے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اسی طرح ہو جاؤ۔ ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی ہاتھ اٹھا نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ پانچویں حدیث، سراقہ جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کرتے ہیں مدینے کی طرف، توجہ کرنا، کافروں نے انعام کا اعلان کیا، اتنے اونٹ دیں گے اگر تم محمد مصطفیٰ کو قتل کر کے معاذ اللہ یا زندہ گرفتار کر کے ہمارے پاس پیش کرو۔ سراقہ شاہ سوار تھا، اچھی سواری کر سکتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا، حضور کی تلاش میں نکلا، گھوڑے کو دوڑایا، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پہنچا، حضور کو دیکھ لیا، قریب آیا، تلوار نکالی، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جب تلوار نکالی ایمان والو، اب میرے آقا کی زبان کی طاقت دیکھیں۔ خدا کی قسم میرے آقا نے اپنی زبان سے زمین کو آرڈر دیا۔ حضور فرماتے ہیں قاری صاحب، یا ارض خضی، فرمایا زمین یہ میرے دشمن ہے، اسے پکڑ لے۔ سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا، ناف تک زمین کے اندر دھس گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ، آپ رحمت للعالمین ہیں، مہربانی فرمائے۔ میرے آقا زبان سے ارشاد فرماتے ہیں اترک، زمین چھوڑ دے، زمین چھوڑ دیتی ہے، آنکھوں پر لالچ کی پٹی ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر میرے آقا کہتے ہیں یا ارض خضی، اے زمین پکڑ لے، سینے تک زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر کہتا ہے محمد مصطفیٰ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، مہربانی فرمائے۔ میرے آقا زمین کو حکم دیتے ہیں وہ تو پتہ چلا میرے آقا کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، مجھے کہنے دو 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، اور حاکم کس کو بنا دیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ حاکم کس کو بنایا ہے؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہاں آئیں اپنی شخصیت کو بھول جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ بلند آواز سے جب سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، یہ مسجد کی چار دیواری، یہ مسجد کی یہ دو دیوار، یہ بندے، یہ جن، یہ فرشتے گواہ ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یہ تیرے محبوب کی محفل میں آیا تھا، زبان کو حرکت دیتا رہا، سبحان اللہ کہتا رہا، الحمدللہ کہتا رہا، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ ہو سکتا ہے اسی کلمات کی وجہ سے خالق کی کائنات آپ کی بخشش فرما دے۔ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا زمین چھوڑ دے، 3 مرتبہ زمین میں پکڑا۔ سراقہ کی دن اچھے تھے، دل میں روشنی پیدا ہو گئی، کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ، میں دشمن بن کے آیا تھا، میں ایری بھیری بن کے آیا تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، انعام کے لالچ میں لوگوں نے مجھے برگلایا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرا اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ یہ میرے آقا کی زبان کی طاقت۔ سراقہ آئے، کلمہ پڑھا،
نبی کا غلام بن گیا. یہ میرے آقا کی زبان کے اندر خالق کائنات نے تاثیر رکھی. حضور کی شان تو وراء الورا، بلند آواز سے کہیں حضور کی شان وراء الورا ہے. 3 منٹ باقی ہے. میں بات کر رہا ہوں حضور کے نوکر کی. حضور کی عظمت تو بلند ہے نا، حضور کے نوکر کی عظمت. اور نوکر کوئی عام نہیں. شاید کہ آپ کے ذہن میں کس کی بات کریں گے؟ میں بات کر رہا ہوں اس نوکر کی جس نے حکومت 22,000 مربع میل پر کی. یار ڈھیلے نہ ہو، بلند آواز سے سبحان اللہ. میرا جوش تو دیکھیں، میرا ذوق تو دیکھیں، میری محبت تو دیکھیں. مراد مصطفیٰ حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. 22,000 میل پر جس نے حکومت کی ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جس سے سارے کفار ڈرتے ہیں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں. نبی کی زبان کی طاقت کا تو اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. عمر کے پاس ربیعہ بن امیہ آتا ہے، کہتا ہے عمر میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیان کر. وہ خواب بیان کرتا ہے کہ رات کو میں سویا، رات کا آخری پہر تھا، رات کا آخری پہر تھا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ایسے باغیچے کے اندر ہوں جہاں پہ ہر قسم کے پھول موجود ہیں، جہاں پہ ہر قسم کے پھل موجود ہیں. میں اس باغیچے کے اندر سیر کر رہا ہوں. میرا دل بڑا خوش ہوا. میں نے باغیچہ دیکھا، میں نے حدیقہ دیکھا، میں نے باغ دیکھا. عربی میں حدیقہ کہتے ہیں. میں نے باغ دیکھا، میرا دل خوش ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں باغ سے باہر نکلا تو میں ایک ایسے میدان میں آ گیا جہاں پہ درخت کا نام و نشان نہیں تھا، درختوں کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی پھول نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، کوئی شجر نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہو گیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی تو بلند آواز سے سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ تو بلند ہے نا. میں نبی پاک کے صحابی کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ سے ڈر، ان قریب تو مرتد ہو جائے گا، تو کلمہ چھوڑ دے گا، تو کافر ہو جائے گا. یہ جو تو نے باغیچہ دیکھا ہے یہ اسلام کا باغیچہ ہے. یہ جو تو نے باغیچہ دیکھا ہے یہ اسلام کا باغیچہ ہے. آپ کلمہ گو ہیں، آپ باغیچے میں موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں نا جب جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا میں جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان والو. حضور فرماتے ہیں جہاں ذکر خدا کی محفل ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو، سمجھ لو کوئی عام باغ نہیں، جنت کا باغ. حضور فرماتے تو کلمہ، عمر فرماتے کلمہ چھوڑ دے گا کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. وہ کھڑا ہو گیا، ہنسنے لگے. کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں. آپ کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. کس کے سامنے؟ کہتے ہیں نا کہ عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان کو لگام دو، ولی کے پاس بیٹھو تو دل کو لگام دو، دل کو قابو میں رکھو. اور کس کے سامنے ہے؟ مراد مصطفیٰ کے سامنے. کس کے سامنے ہے؟ جس کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہے. کس کے سامنے جھوٹ بولا؟ جو مربع 22 مربع میل پر حکومت کرتا رہا، جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے. مولانا فاروق صاحب وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جھوٹ بولا. میں نے کیا بولا؟ آپ نے فرمایا کس کے سامنے بولا؟ سوچا تھا جھوٹ بول رہا ہوں، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا، جو ہم کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو نے جھوٹ بولا ہے، تقدیر میں نے دیکھا ہے. ارے نبی کی عظمت تو بلند ہے. یہ نبی کا صحابی ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا نوکر ہے.
اگر نوکر کی یہ عظمت ہے تو آقا کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ عمر کی زبان سے نکل گیا، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، شراب پی لی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بری مرض سے بچا دے۔ شراب کا ایک قطرہ بالٹی میں پڑ جائے تو بالٹی پلیت، کنویں میں پڑ جائے تو کنواں پلیت، منہ میں جائے تو منہ پلیت، پتہ نہیں ماں بیٹھی ہے بہن بیٹھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے ہو سکتا ہے وہ زنا کر لے، ہو سکتا ہے چوری کر لے، ہو سکتا ہے وہ ڈاکو بن جائے۔ اپنی اولاد کو نشے سے بچائیں، شراب سے بچائیں۔ مہینہ نہیں گزرا تھا اس نے شراب پی لی۔ حضرت عمر کی عدالت میں فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا اس کو 80 کو درے لگاؤ۔ کتنے؟ 80 کوڑے لگاؤ۔ جب اس سے 80 کوڑے لگائے گئے، گھر گیا، کہتا یہ اسلام ہے؟ ایسا اسلام ہوتا ہے؟ آج کے بعد میں نے کلمہ چھوڑ دیا، کلمہ چھوڑ کر ملک روم چلا گیا۔ عمر کی زبان سے نکلا تو پہلے مسلمان تھا اب کافر ہوگا۔ وہ کہتا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ عمر کہتا ہے تو نے جھوٹ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں بولا، تو نے محمد مصطفیٰ کے صحابی کے سامنے بولا، محمد مصطفیٰ کے نوکر کے سامنے بولا ہے۔ اگر نوکر کی یہ عظمت ہے، نوکر کی زبان میں یہ طاقت ہے تو آمنہ کے لال کی زبان میں کتنی طاقت ہوگی۔ سامعین محتشم، بیان کرتے جائیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، زمانہ بیت سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی ایک صفت بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اس مختصر وقت میں جو میں نے حاضری پیش کی ہے، دعا فرمائے خالق کائنات حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔